تلنگانہ حکومت کی جانب سے 2 کام بڑے زور و شور سے شروع ہوئے ہیں، جس میں عوام بھی پریشان ہے اور قائدین کی تو اصلیت کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ ایک ہے ہائیڈرا اور دوسرا ہے موسیٰ ریور پروجیکٹ۔ یہ دونوں کے کام الگ الگ ہیں، لیکن اس کو ایک دوسرے سے ملا کر عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ہائیڈرا کا کام حیدرآباد GHMC لمٹس میں آفات اور موسم کے حساب سے مصیبت جو آتی ہے اس سے عوام کو بچانے اور جو اس سے جڑے عوام کے اثاثے ہے اس کو بچانے کا کام ہے ہائیڈرا کا۔ عوام کے اثاثوں میں شہر کے کئی تالاب ہے جس پر قبضے کر کے پانی کا راستہ روک دیا گیا ہے۔ ہائیڈرا اس قبضوں کو ہٹا کر عوام کے اثاثے محفوظ کرتے ہوئے عوام کو مصیبت سے بچا رہا ہے۔ ہائیڈرا اگر یہ کام نہیں کرے گا تو سارا شہر مصیبت کا شکار ہوگا۔ تالابوں پر قبضے کر کے وہاں بسنے والوں کی خود کی جان کو تو خطرہ ہے ہی، لیکن ان کی وجہ سے سارا شہر ڈوب جائے گا۔ ہائیڈرا کسی کو بھی ان کے گھروں سے زبردستی نہیں نکالے گا۔ اگر کسی کے پاس زمین کا ٹائٹل ہے تو انہیں لینڈ ایکویزیشن ایکٹ کے مطابق کمپنسیشن دیا جائے گا۔ جہاں پانی کا راستہ ہے، جہاں ندی کا پانی بہتا ہے، وہاں سے سب کو ہٹا دیا جائے گا۔ قبضے قائم رکھنے کے لیے کئی مقامات پر جان بوجھ کے ریلیجیس اسٹرکچرز بنا دیے گئے، اسے ہائیڈرا نہیں ہٹائے گا۔ کئی مقامات پر قبرستان بیچ میں آ رہے ہیں، اسے ان کے مذہبی اعتبار سے برخاست کر دیا جائے گا۔ اب تلنگانہ میں جو موسیٰ ریور پروجیکٹ کا سروے شروع ہوا ہے اور گھروں پر مارکنگ جو کی گئی ہے اس کا ہائیڈرا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ موسیٰ ریور پروجیکٹ کا کام موسیٰ ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن یعنی MRDC کا ہے، جو 1,50,000 کروڑ کی لاگت سے موسیٰ ندی کے اطراف 110 اسکوائر کلومیٹر پہ ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے۔ اس کے لیے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو لے کر فی الوقت 16 ٹیمز بناتے ہوئے پولیس کی سخت سیکیورٹی کے ساتھ حیدرآباد، رنگا ریڈی اور میڈچل، ملکاج گری اور کئی منڈلز اور علاقوں میں سروے کا کام شروع کیا گیا ہے اور شناخت کی جا رہی ہے کہ موسیٰ ندی کے احاطے اور اس کے کناروں پہ کتنے غیر قانونی قبضے ہوئے ہیں اور کتنے غیر قانونی بستیاں بسا دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے موسیٰ ندی چھوٹی ہو گئی ہے اور پانی شہر میں گھس رہا ہے۔ حیدرآباد میں چادر گھاٹ، موسیٰ نگر، شنکر نگر، بہادر پورہ، لنگر ہاؤس اور ایسے کئی علاقوں کا حمایت ساگر تحصیلدار کی نگرانی میں سروے کیا گیا۔ ابھی تک جملہ 10,200 غیر قانونی قبضے شناخت کیے گئے، جس میں 2,116 قبضے موسیٰ ندی میں پانی جانے کے راستے میں ہے اور 7,850 قبضے موسیٰ ندی کے کناروں پر ہے۔ سروے کے حساب سے حیدرآباد میں ابھی تک 1,595، رنگا ریڈی میں 332 اور میڈچل میں 239 گھروں کی شناخت کی گئی ہے۔ اگر کانسٹیٹوئنسی کے حساب سے دیکھا جائے تو نامپلی کانسٹیٹوئنسی میں 604 گھر، راجندر نگر میں 300 گھر، بہادر پورے میں 375 اور آصف نگر میں 170 گھروں کو رڈار پر لیا گیا۔ موسیٰ ندی کا پانی جانے کے راستے میں جو 2,116 قبضے ہیں، ان میں سے ابھی تک 1,600 گھروں کے مالکوں کو ڈیمولیشن کی نوٹس دی گئی ہے۔ پلان کیا گیا ہے کہ موسیٰ ندی کے راستے سے غیر قانونی قبضے ہٹائیں گے تو 2026 تک پانی جانے کا راستہ بنے گا اور شہر میں پانی نہیں گھسے گا اور شہر تباہی سے بچا رہے گا۔ موسیٰ ندی سے پانی صحیح طریقے سے بہہ کر جب ساگر میں ملے گا تو مزید 3,800 کروڑ روپے لاگت سے سیویج واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بنایا جائے گا، جس سے شہر کی عوام کو پینے کا صاف پانی کثرت سے ملے گا اور پینے کے پانی کی قلت ختم ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 10,200 غیر قانونی قبضوں پہ سے 1,600 کو نوٹس دیا گیا ہے اور 2,000 گھروں کے لوگ بے گھر ہو جائیں گے۔ اسی لیے حکومت کی جانب سے جیو نمبر 754 جاری کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ موسیٰ ندی پر قریب 15,000 ایسے گھروں کی شناخت کی گئی جس کی خود کی جان کو تو خطرہ ہے ہی،
ان کی وجہ سے شہر کی عوام کو بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ غریب ہیں، اسی لیے ان کو انسانیت کے ناطے ڈسٹرکٹ کلکٹر کے ذریعے فوری طور پر 2 BHK فلیٹ دیا جائے۔ حکومت نے 16,000 2 BHK فلیٹس دینے کا آرڈر جاری کیا ہے۔ عوام کی سہولت کی خاطر 2 BHK فلیٹس دینے کے لیے کئی علاقوں میں GHMC کی جانب سے ہیلپ ڈیسک بھی قائم کیے گئے ہیں۔ 2 BHK فلیٹس دے کر اس میں سامان شفٹ کرنے کا بھی GHMC کی جانب سے انتظام کیا گیا ہے۔ جو خود سے MRO آفس میں جا کر ولنگنس لکھ کر دیے ہیں، ان کو آلریڈی 2 BHK فلیٹس میں شفٹ بھی کر دیا گیا ہے۔